आज से हम विनोद वार्ताओं का नया क्रम आरंभ कर रहे हैं। कहां तक बर्दाश्त करें, इसकी पहली वार्ता आज सुनिए। विषय है कहां तक बर्दाश्त करें कर्ज मांगने वालों को। वार्ताकार हैं श्री जगदीश्वर दयाल दीश। कर्ज अहबाब को देने से मोहब्बत टूटे, गांठ से जाए रकम हाथ से गाहक छूटे। ये शेर इतना पुराना हो गया है कि घिसते घिसते कहावत बन गया है, मगर जरा इसकी सच्चाई पर गौर कीजिए। अहबाब यानी अजीजों को कर्ज देने से मोहब्बत टूटे, रकम गांठ से जाए और गाहक छूटने का सवाल अलग रहा। और ये बातें किसी को समझाने बताने की भी नहीं, सभी जानते हैं। ये भी हजारों जगह पढ़ा सुना कि फलां साहब ने लड़की की शादी के लिए जमीन गिरवी रखकर कर्ज लिया था, तो महाजन सूद ही सूद में जमीन तो हजम कर गया और असल की एवज उम्र भर खुद महाजन की गुलामी की और बाल बच्चों के लिए गुलामी वसीयत में लिख गया। सब कुछ जानते बूझते भी लोग कर्ज लेते हैं और देने वाले देते भी हैं। कर्ज लेने की जरूरत तो हर एक को ही पड़ सकती है, जिनके पास कुछ नहीं है उन्हें भी और जिनके लाखों के व्यापार हैं उनको भी। मसलन कोई ठेकेदार हैं, उन्होंने माल सप्लाई किया हुआ है या ठेका मुकम्मल कर चुके हैं, बिल दे दिया है। रुपया आज नहीं तो कल आने ही वाला है, मगर इस वक्त नए काम के लिए जो फौरन जरूरत है उसका क्या करें। पेड़ों पर तो उगता नहीं कि जी चाहा और जितना जब चाहा तोल लिया, न ही हर एक के यहां खजाने गड़े हुए हैं। मतलब ये कि कौन है जो नहीं है हाजतमंद। जरूरत तो जैसा मैंने कहा हर एक को पड़ सकती है। कि देने वाला किसको दे और किसको न दे। सवाल का दूसरा रुख ये है कि लेने वाला किससे ले। तो जाहिर है कि लेने वाला तो कुछ देखकर ही मांगता है, वरना तो वही हिसाब हो कि कुछ लोग मिलकर एक शायर साहब के यहां सुबह सुबह पहुंचे कि इस इलाके में एक यतीम खाना कायम करने का इरादा है, कुछ आप भी इमदाद फरमाइए। उन्होंने बच्चों का रेवड़ आगे कर दिया कि लीजिए ये हाजिर हैं, जितने चाहें ले जाइए, मेरी तरफ से पेश है। तो मतलब ये है कि मांगा तो उसी से जाता है जिसके पास देने को कुछ हो, और देने वाला भरोसा ये चाहता है कि रकम डूबे ना। कुछ लोग बैंकों को छोड़कर ऐसे होते हैं जिनका काम ही कर्ज देना होता है। इन लोगों की सेहत अमूमन बहुत अच्छी होती है और पेट, जिसे दिल्ली वाले प्यार से तोंद कहते हैं, वो तो बहुत ही शानदार चीज होती है। चेहरा गोल, चिकना चुपड़ा, बेखटके कर्ज देते हैं और दबा के सूद लेते हैं, और साहब इन्हें वसूल भी करना आता है। असल से ज्यादा सूद वसूल कर लेते हैं। अगर जेवर, मकान या जमीन वगैरह जमानत के तौर पर रखवाई हो तो बिला डकार लिए उसे हजम कर जाते हैं। ये लोग तो कर्ज लेने वालों से परेशान नहीं होते, बल्कि उनके तो अंदाता ही कर्ज लेने वाले होते हैं। मगर जनाब कोई मार तो जाए इनका रुपया, जरा वक्त पर सूद न देकर तो देखे, खून चूस जाते हैं। वरना ये सेहतें कोई दाल रोटी खाकर और नलके का पानी पीकर तो बन नहीं सकती। खैर, मगर यहां जिक्र उनका नहीं है। वालिद साहब ने इस सिलसिले में दो बातें बताई थी। अव्वल तो ये कि खुदा न खास्ता जरूरत हो तो अपनों से लेना नहीं, और अपना कोई मांगे तो एक बार बुरा ही तो मानेगा, देना नहीं। इनके सामने की ही एक बात बताऊं, इन्हें मकान बनवाने और खरीदने का बहुत शौक था। दलाल आते जाते रहते थे और नई दिल्ली की एक कोठी की बातचीत चल रही थी। कोठी बहुत ही उम्दा थी और 75,000 में मिल रही थी। उस जमाने के हिसाब से तो बड़ी रकम हुई। खैर, बातचीत तय हो गई तो फरमाया कि दलाल को बयाने का चेक दे दो। मैं उनकी चेक बुक उठा लाया। कहने लगे, नहीं साहब, अपने हिसाब में से दो, जो हुक्म। बयाना दे दिया। तय ये हुआ कि लिखा पढ़ी मुकम्मल हो जाए तो 1 महीने बाद बकाया रकम देकर रजिस्ट्री करा ली जाएगी। लिहाजा मुझसे कहने लगे, सुन लिया ना, 1 महीने तक 75,000 का बंदोबस्त करना है। मैंने कहा, ये तो आप ही देंगे। बोले, गलत, बैंक से ले लो। पहला मौका, कभी कर्ज लेने की जरूरत ना पड़ी थी, और फिर इतना बहुत रुपया। अच्छे खासे जाड़ों में पसीना आ गया। अपने पास तो इतना था नहीं,
یوں تو خیر جمع جوڑا سا بٹورتے، کچھ لے لیوا لیتے تو پورا پڑ بھی جاتا، مگر پھر کھکل ہو جاتے اور بس کوٹھی ہی کوٹھی رہ جاتی۔ لہذا ہمت کر کے بینک پہنچے۔ چونکہ بڑی رقم تھی لہذا بڑے بابو کی بجائے بھی بڑے صاحب سے ملنا پڑا، اور بات چیت کے بعد جب اسے ہمارا بھاؤ معلوم ہو گیا تو اس نے فوراً چائے منگا لی، اور نہ جانے آنکھ سے کیا اشارہ کیا کہ چپراسی ساتھ میں سموسے اور ابلے ہوئے انڈے بھی لے آیا۔ مطلب یہ کہ ہمیں قرض مل گیا۔ قصہ مختصر کرتا ہوں کہ کوٹھی لی، بینک کا قرضہ بھی چک ہی گیا، کوٹھی خالص اپنی ہو گئی، پہلا جمع جوڑا جوں کا توں رہا، تھوڑی سی ہینگ لگی اور کچھ پھٹکری بھی، مگر رنگ بہت ہی چوکھا آیا۔ اس گڑ سے تو ہم نے فائدہ اٹھایا، مگر دوسرا گڑ جو وہ بتا گئے تھے اس پر عمل نہ کرنے سے پریشان بھی ہوئے، برائی بھی ملی اور نقصان بھی اٹھایا۔ والد صاحب کے ایک نہایت ہی پکے دوست تھے، روپے پیسے سے تنگ مگر نہایت ٹھسے کے بزرگ تھے صاحب۔ ایک بار انہوں نے والد صاحب سے 200 روپے قرض مانگے۔ اس زمانے میں 200 روپے کچھ معنی رکھتے تھے، والد صاحب کے اصول کے خلاف، مگر انہوں نے یہ سوچا کہ کچھ ایسی ہی پریشانی ہوگی جس سے مجبور ہو کر انہیں مانگنا پڑا ہے، ورنہ یہ ان میں سے تھے کہ ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے۔ روپے تو خیر والد صاحب نے دے دیے، مگر یہ جتا دیا کہ دیکھو واپس میں ہرگز نہ لوں گا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جیتے جی پھر انہوں نے کبھی قرض نہ مانگا۔ بس یہ نقطہ ہم نے گرے میں نہ باندھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنوں میں سے جسے قرض دیا وہ گیا، جو رقم دینے کے لیے توڑی وہ پھر نہ جوڑ سکی۔ آج تک کبھی پوری رقم نہیں ملی، روپے کی پاولی ہو کر رہ گئی۔ تعلقات ختم ہوئے وہ الگ۔ اور یہ قرض مانگنے والے تو جانے شرم و حیا کہاں چھپر پر رکھ کر آتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پڑوس میں رہتے ہیں، پڑھے لکھے، اچھی حیثیت کے، کسی پرائیویٹ فرم میں کام کرتے ہیں۔ تنخواہ بھی ان کے رہن سہن کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے اچھی ہی ملتی ہوگی۔ یوں تو آنا جانا ملنا جلنا خاص نہ تھا، مگر صبح کی ہوا ہوری میں ملاقات تقریباً روزانہ ہی ہو جاتی تھی، الیک سلیک بھی ہوتی تھی، بس زیادہ بات چیت کبھی نہیں ہوئی۔ ایک روز کہنے لگے بھائی ایک 1500 روپے کی ضرورت تھی، اگر دے سکو تو۔ اب دے سکو گی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو 1500 ہی مانگے تھے، دینے کو تو میں اس سے بھی زیادہ دے سکتا تھا۔ ویسے بھی انکار کی خاص وجہ نہ تھی، پڑوسی ہے، شریف ہے، بال بچے والا آدمی ہے، اچھا کماتا ہے، بیچارے کو کچھ ایسی ہی ضرورت ہوگی جو مانگنے پڑے۔ خیر میں نے دے دیے۔ کہنے لگے بچے پیچھے پڑ رہے ہیں کہ گرمیوں کی چھٹی میں مسوری جائیں گے، انکار کرتا ہوں تو وہ سوچیں گے کہ ڈیڈی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور خواہ خواہ جی برا ہوگا، میں جلدی ہی لوٹا دوں گا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ یہ شخص سیر سپاٹے کے لیے اور محض بچوں کو بہلانے کے لیے قرض لے رہا ہے۔ خیر لے گئے، مگر روزانہ ہوا خوری میں ملتے رہے۔ فرق اب یہ ہو گیا کہ دور سے دیکھتے تو کترا کر دوسری طرف کو ہو لیتے۔ کئی روز بعد اتفاق سے ایک دن آمنا سامنا ہو ہی گیا تو میں نے پوچھا بھئی گئے نہیں مسوری؟ کہنے لگے ہاں ابھی تو نہیں گئے۔ خیر 10-15 دن اور گزر گئے اور وہ یہیں دھرے ہوئے تھے۔ بچوں کے اسکول بھی کھل گئے تو میں نے ایک روز پھر پوچھا کہ بھئی کیا ہوا مسوری کا؟ کہنے لگے عجیب بیکار کا خرچہ تھا، سمجھا بجھا دیا بچوں کو اور اب تو اسکول بھی کھل گئے ہیں، لیجئے بات ختم۔ میں نے سوچا تھا کہ اب یہ روپیہ لوٹا دے گا، مگر اس بھلے آدمی نے تو ذکر بھی نہیں کیا۔ دوبارہ سوچنا پڑا، کہنا سننا بیکار معلوم ہوا، بھجوا دے گا خود ہی۔ لیکن جناب وہ تو بھول ہی گئے، جیسے ہوا خوری میں ملتے بھی، مگر اب دعا سلام بھی بڑی بے دلی سے ہوتی۔ کوئی 2 مہینے اور گزر گئے، ایک روز پرچہ دے کر ملازم کو بھیجا، الٹے پاؤں لوٹایا۔ کہنے لگا جی وہ تو کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ کہنے لگے مر نہیں گئے، بھاگے نہیں جاتے، کہہ دینا بھیج دیں گے جب ہوں گے۔ تو جناب بیٹھا ہوں انتظار میں۔ یہاں تو ایک سے ایک بڑھ کر ملے، کہاں تک سناؤں؟ وہ لطیفہ تو میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک صاحب کو نزلے نے گھیر لیا، پٹاپٹ چھینکیں آ رہی ہیں، آنکھیں سرخ، بخاری کیفیت، ناک جھرنا بنی ہوئی، یعنی صحیح معنوں میں ناک میں دم آیا ہوا تھا۔ اور شامت جو آئی ان کی تو یہ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، 1-2 تو انجیکشن گھوپ دیے،
ایک شیشی نہایت برے سواد کی پینے کی دوا بنا دی، 2-3 قسم کے کیپسول دے دیے، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ جب ڈاکٹر خود بہت تنگ آ گیا تو کہنے لگا ایسا کرو، ٹھنڈے پانی سے نہاؤ اور بغیر پوچھے ننگے بدن باہر کھلی ہوا میں کھڑے ہو جاؤ، ضروری بات ہے تمہیں نمونیا ہو جائے گا، اس کا پکا علاج ہمارے پاس ہے، مگر نزلہ ٹھیک کرنا یہ ہمارے استاد نے نہیں سکھایا۔ یہ قرض مانگنے والوں کا چکر بھی نزلے کی طرح کی ہے۔ بعض وقت تو طبیعت اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر کہاں تک برداشت کرے، اور مزہ دیکھیے کہ الٹا روپیہ قرض لینے والے دینے والے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ انگریزی میں گالیاں دیتے ہیں، کیپیٹلسٹ اور شاہی لوگ تک کہہ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کو لڑکے کی شادی کے لیے روپیہ درکار تھا، نیک کام تھا، ویسے بھی ان سے دوستانہ تعلقات تھے، روپیہ دے دیا، شان سے شادی کی۔ خود میں نے انہیں لوگوں سے کہتے سنا، ارے بھائی یہی تو موقع ہوتا ہے ارمان نکالنے کا، اور اپنا تو ایک ہی لڑکا ہے، اسی میں شوق پورے کرنے ہیں، اب روپے پیسے کا منہ دیکھوں یا وغیرہ وغیرہ۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد جناب کو کیا شوق چل رہا ہے کہ اس دنیا سے ہی چلتے بنے، اچھے بھلے بیٹھے بیٹھے ہارٹ فیل ہو گیا۔ خیر کچھ دن تو انتظار کیا، کوئی 2 مہینے بعد ان کے لڑکے سے روپے کا ذکر کیا، صاحب وہ تو بڑا بگڑ کر بولا، اجی آپ کو اپنے روپے کی پڑی ہے، جانے کس نیت سے روپیہ دیا تھا کہ وہ شادی ہی راس نہ آئی، جو چنڈی ہمارے گلے پڑی ہے بس سانپ کے منہ کی چھچوندر بنی ہوئی ہے، نہ نیلی جائے نہ اگلی جائے، دن کا چین اور رات کی نیند حرام کر رکھی ہے، ماتا جی سے اس کی نہیں بنتی، مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی، دن رات دانتا کلکل ہوتی ہے، آپ کو اپنے روپے کی پڑی ہے۔ چلیے چھٹی ہوئی، اپنا سے منہ لے کر چلے آئے۔ ایک اور صاحب کی سنیے، روپیہ چاہیے، نئی کالونی بنی ہے، دکانیں الاٹ ہو رہی ہیں، 5-7 دکانیں بھی ہاتھ لگ گئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے، وعدہ یہ کہ اجی ادھر الاٹ ہوئی ادھر پگڑی لے کر کرائے پر چڑھایا، پھر روپیہ ہی روپیہ ہوگا، لے گئے۔ سنا ہے کچھ ہاتھا چھانٹی تو کرنی پڑی، مگر کچھ دکانیں انہوں نے ہتھیا لی اور چپ بیٹھ گئے، روپے کی واپسی کا سوال ہی نہیں۔ کچھ دن بعد تقاضا کیا، کہنے لگے ہاں وہ دکانیں تو الاٹ بھی ہو گئی تھیں اور اٹھ بھی گئیں، روپیہ بھی کافی ملا، مگر یار ایک فارم خرید لیا ہے، اب تم جانو نمبر 2 کا روپیہ ہوتا ہے، ڈر ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے مگر میرا تو لوٹا دیتے، منافع کا جو چاہتے کرتے۔ ہاں بھائی لوٹا دیں گے، مکر تو نہیں رہے ہیں، ایک اڑنگا اور پھنسا رکھا ہے، موٹا منافع ہوگا جو کام بن گیا تو۔ سچ بات یہ ہے کہ بزنس میں تو موقع کی بات ہے، مقدر سیدھا ہے تب تو جس کام میں ہاتھ ڈالو پوارے ہیں، اور جو کہیں الٹی پڑی تو بدیا ہی بیٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ بزنس میں اپنا روپیہ تو پھنسانا ہی نہیں چاہیے۔ الو کہیں کا، اجی وہ نہیں میں، دیکھیے نا برملا وہ الو بنا رہا ہے اور ہم بن رہے ہیں، یعنی بزرگ کہہ گئے اپنا روپیہ نہیں پھنسانا چاہیے۔ اس قسم کی باتوں سے میں تو عاجز آ گیا ہوں، دکھی ہو گیا ہوں۔ اول تو روپے کو جوخم، واپس مانگو تو برے، ایسا لگے جیسے خیرات مانگ رہے ہو، بری بھلی سنو وہ الگ، برسوں کے تعلقات منٹوں میں ختم، آخر کہاں تک کوئی برداشت کرے۔ ایک بار یہ سوچا کہنے دو، برائی تو مانے گا، لہذا انکار کر دیا، معافی مانگ لی، مجبوری ظاہر کی، بس ناراض ہو گئے، نوکر کے ہاتھ پرچہ لکھ کر بھیج دیا، مہربانی فرما کر نوٹ کر لیں کہ آج سے آپ میری نظروں سے گر گئے ہیں۔ میں نے نوٹ کر لیا صاحب، آپ چاہیں آپ بھی کر لیجئے۔ کہاں تک برداشت کریں؟ ابھی آپ اس وارتا مالا کی پہلی وارتا سن رہے تھے، وشے تھا قرض مانگنے والوں کو، وارتاکار تھے شری جگدیشور دیال دھیش۔